بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اذان کے وقت کتے کیوں بھونکتے ہیں؟ ناظرین، کتے کی تخلیق کیسے ہوئی؟ کتے کو نجس کیوں قرار دیا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں کتا رکھنے سے کیوں منع فرمایا؟ جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں فرشتے کیوں نہیں داخل ہوتے؟ کتے میں وہ کون سی 10 صفات پائی جاتی ہیں جن میں سے کوئی ایک صفت انسان اپنا لے تو ولی بن جائے؟ دنیا میں کتوں کی کتنی نسلیں پائی جاتی ہیں اور کتے انسان کی آواز سن کر کیوں روتے ہیں؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کتے کے متعلق کچھ ایسے حقائق بتلائیں گے جو یقیناً آپ کے لیے حیران کن ہوں گے۔ کتا نہ صرف زمانہ قدیم سے انسان کا بہترین ساتھی ہے بلکہ کتے کا شمار دنیا میں سب سے زیادہ پالے جانے والے پالتو جانوروں میں ہوتا ہے۔ کتے کی پیدائش سے متعلق قدیم تاریخ اور صحیفوں میں 2 حکایات موجود ہیں۔ پہلی روایات کے مطابق کتے کی پیدائش کے متعلق امام عبد الرحمن صفوری نے اپنی کتاب نزہۃ المجالس میں نقل فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے فرمائی اور تمام فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس وقت شیطان، جو فرشتوں کا ساتھی تھا، اس نے اس سجدے سے نہ صرف انکار کیا بلکہ اس وقت اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے پر تھوک دیا تھا جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر جا کر گرا تھا، جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ سے اس تھوک والی مٹی کو ہٹا دو، اور اس مٹی کو ہٹنے سے حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر ایک سوراخ بن گیا تھا جو کہ آج بھی ناف کی صورت میں ہر انسان کے پیٹ پر موجود ہے، اور اس کے بعد اس پیٹ والی مٹی سے کتے کو بنایا گیا تھا۔ اور یہ واقعہ امام صفوری نے بلا کسی سند کے ذکر کیا ہے اور قرآن یا حدیث میں اس کا ذکر موجود نہیں، لہٰذا اس کو معتبر نہیں کہا جا سکتا۔ دوسری حکایات نور المبین نامی کتاب میں موجود ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کتوں کو کیوں پیدا کیا گیا اور انسان کو اس کو اپنے گھر میں رکھنے سے کیوں منع کیا گیا، تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا تھا تو وہ دونوں خوف سے ایک پرندے کی مانند کانپ رہے تھے، اور اس وقت شیطان دنیا کے دیگر درندوں کے پاس گیا تھا اور ان سے کہا کہ تم لوگ آ کر ان معصوم پرندوں جیسے کمزور لوگوں کو کھا لو۔ درندوں کو پکارتے ہوئے شیطان کے منہ سے کف جاری ہو گئی تھی اور اس تھوک سے کتے کو تخلیق کیا گیا، اور یہی کتے اس کے بعد انسانوں اور ان درندوں کے بیچ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آ گئے تھے اور انہوں نے انسانوں کو بچا لیا تھا۔ اور بخاری شریف کی حدیث نمبر 3227 اور مسلم شریف، سنن ابو داؤد اور مستند احمد سمیت دیگر احادیث کی کتب میں ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، غمگین اور خاموش تھے۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے؟ آپ کی کیفیت بدلی ہے۔ فرمایا، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے رات آنے کا وعدہ کیا تھا پر نہیں آئے اور پورا دن اسی طرح گزرا، اور پھر آپ کو یاد آیا ہمارے بچھونے کے نیچے کتے کا ایک بچہ ہے، اور آپ علیہ السلام نے اسے نکالنے کو کہا اور اپنے دست مبارک سے اس جگہ پانی چھڑک دیا، اور اگلی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتا ہو اور یا تصویر ہو۔ جبرائیل ایک اور حدیث کا خلاصہ کچھ یوں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حفاظت اور شکار کی غرض کے علاوہ کتا پالتا ہے تو ہر روز اس کے اجر میں سے 2 قیرات کم کیا جاتا ہے۔ اور اس حدیث میں اجر گھٹ جانے کی جو بات ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بلا ضرورت کتے کو پالنا مکروہ تحریمی ہے، اور مکروہ تحریمی ہونے کی وجہ سے اس گھر میں رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا، اور کتا ایک نجس جانور ہے جو مردار کھاتا ہے۔ کتے کے سامنے اگر تازہ اور بدبودار گوشت رکھا جائے تو یہ بدبودار گوشت کو ترجیح دیتا ہے اور اپنی قے کو بھی دوبارہ چاٹ لیتا ہے۔
اس لیے فرشتے پاکیزہ مخلوق ہیں اور وہ ہر اس مقام پر نہیں جاتے جہاں نجس ہو، اور ایک طرف تو کتے میں وفاداری کا خلاصہ پایا جاتا ہے اور تو دوسری طرف یہ اپنی ہی نسل کا دشمن بھی بن جاتا ہے۔ اور حدیث شریف کے مطابق کتے کے جھوٹے برتن کو 7 دفعہ دھونے اور 1 دفعہ مانجنے کا حکم دیا گیا ہے، اور حالانکہ نجس برتن تو 3 دفعہ دھونے سے شرعاً پاک ہو جاتا ہے، اور جدید سائنس بھی اس بات کو مان چکی ہے، اور کتے کے لعاب میں انتہائی خطرناک جراثیم پائے جاتے ہیں اور جو انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر ہوتے ہیں۔ اور حضرت حسن بصری فرمایا کرتے تھے، کتے کے اندر 10 صفات ہیں، اور اگر ان میں سے ایک صفت بھی انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ ولی بن سکتا ہے۔ نمبر 1، کتے کے اندر قناعت ہوتی ہے، جو مل جائے اسی پر قناعت کر لیتا ہے اور راضی ہو جاتا ہے، اور یہ قانعین یا صابرین کی علامت ہے۔ اور نمبر 2، کتا اکثر بھوکا رہتا ہے اور یہ صالحین کی علامت ہے۔ نمبر 3، کوئی دوسرا کتا اس پر زور کی وجہ سے غالب آ جائے تو یہ اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جاتا ہے اور یہ راضیین کی علامت ہے۔ نمبر 4، کتے کا مالک اگر اس کو مارے تو وہ اپنے مالک کو چھوڑ کر نہیں جاتا اور یہ صادقین کی علامت ہے۔ نمبر 5، اگر کتے کا مالک بیٹھا کھانا کھا رہا ہو تو یہ باوجود طاقت اور قوت کے اس سے کھانا نہیں چھینتا اور یہ مساکین کی علامت ہے۔ نمبر 6، جب مالک اپنے گھر میں ہو تو یہ دور جوتوں کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے اور ادنا جگہ پر راضی ہو جاتا ہے اور یہ متواضعین کی علامت ہے۔ نمبر 7، دنیا میں رہنے کے لیے اس کا کوئی اپنا گھر نہیں ہوتا اور یہ متواکین کی علامت ہے۔ اور نمبر 8، رات کو یہ کم سوتا ہے اور یہ محبین کی علامت ہے۔ نمبر 9، اگر اس کا مالک اس کو مارے تو یہ تھوڑی دیر کے لیے دور چلا جاتا ہے، اور اگر اس کا مالک اس کو دوبارہ روٹی ڈالے تو یہ دوبارہ آ کر کھا لیتا ہے اور اس سے ناراض نہیں ہوتا اور یہ خاشعین کی علامت ہے۔ نمبر 10، جب مرتا ہے تو اس کی کوئی میراث نہیں ہوتے، یہ زاہدین کی علامت ہے۔ ناظرین، یہ تمام علامتیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کرتے تھے۔ ناظرین، کتے اذان کی آواز سن کر کیوں روتے ہیں؟ آپ نے بھی یہ مشاہدہ کیا ہوگا، اور جیسے ہی فجر کی اذان ہوتی ہے تو اکثر اوقات کتے اذان کے ساتھ رونے جیسی آوازیں نکالتے ہیں اور آسمان کی جانب منہ کر کے روتے ہیں، اور بعض اوقات کتے فجر کے علاوہ باقی اذانوں کے ساتھ بھی ایسے ہی آوازیں نکالتے ہیں، اور اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ سوال پوچھتے بھی ہیں، کتے ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اور روایات میں یہ بات ملتی ہے، رات کے اوقات میں اکثر شیاطین اور شیطانی جنات وغیرہ اس کائنات میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، اور ان کا یہ گھومنا رات کو ہی ہوتا ہے، اور جیسے ہی مؤذن فجر کی اذان کے لیے اللہ اکبر کی آواز بلند کرتا ہے اور تو یہ شیاطین اس آواز کو سنتے ہی بھاگنے لگتے ہیں، اور جب یہ بھاگ رہے ہوتے ہیں تو کتا ان کو دیکھتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسی آوازیں نکالتے ہیں کہ جیسے رو رہے ہوں۔ اور شیاطین کے یوں بھاگنے کا ذکر ایک حدیث میں یوں آیا کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے اور اس کی آواز سن کر شیطان خروج ریح کی آواز کرتے بھاگتا ہے۔ یاد رہے کہ انسانی نظر سے اللہ نے بہت سی باتوں کو پوشیدہ رکھا ہے، لیکن بعض جانوروں میں یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ مثلا عذاب قبر کی بات کی جائے اور تو اس بارے میں بھی روایات میں ہے کہ مردے کی چیخ و پکار کی آواز کو انسانی کے علاوہ باقی مخلوقات بھی سنتی ہیں، اور کتا بھی انہی جانوروں میں سے ہے اور جو کہ جنات کو اور شیاطین کو دیکھتا ہے، اسی لیے یہ ان کو دیکھ کر ایسی آوازیں نکالتا ہے۔ اور دنیا بھر میں اس وقت کتوں کی 400 نسلیں موجود ہیں، اور ایک اندازے کے مطابق 40 کروڑ سے زیادہ تعداد میں کتے موجود ہیں۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔